جب شاہ نواز سے سوال کیا جاتا ہے عمل کے والد کی جانب سے کہ بیٹے کیا سوچا ہے تم نے، یہاں پر شاہ نواز کہنے لگے گا کہ کس بارے میں ماموں؟ یہاں پر اس کے والد کہنے لگیں گے کہ بیٹے اپنی اور عمل کی شادی کے بارے میں آخر کیا سوچا ہے؟ مجھے تو دن بدن یہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ کب میں عمل کو تمہارے حوالے کروں گا، کب اسے تمہارے ساتھ سونپوں گا۔ یہاں پر شاہ نواز تھوڑا ہچکچانے لگے گا، کہنے لگے گا کہ ماموں میں سمجھا نہیں آپ کی اس بات کو۔ اس کے والد کہنے لگیں گے کہ بیٹے بات سیدھی اور صاف ہے کہ میں جلد از جلد چاہتا ہوں کہ تمہاری عمر کی شادی ہو جائے اور عمل کو تم اپنے گھر لے کر جاؤ، کیونکہ عمل بھی تمہارے بغیر اب رہنا نہیں چاہتی۔ ماموں کی یہ باتیں سنتے ہی شاہ نواز سیدھا گھر آئے گا اور سمن شاہ کے سامنے بیٹھ جائے گا، کہنے لگے گا کہ ممی کیا سوچا ہے آپ نے؟ یہاں پر سمن شاہ پوچھنے لگیں گے کہ کس بارے میں؟ شاہ نواز کا سوال ہوگا کہ میرے اور مہرو کے رشتے کے بارے میں۔ اب زین تو خیر خیریت سے واپس گھر آ گیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب رشتے کو یہیں پر ہی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب مزید اس رشتے کو لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمن شاہ نواز کی بات سنتے ہی کہنے لگے گی کہ ابھی فی الحال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پارٹی کے دن بہت نزدیک ہے اور میری سیٹ اسی وجہ سے ماری جا سکتی ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں، کیونکہ اگر ہم نے یہ سٹینڈ لے لیا تو باتوں کا منہ کھل جائے گا اور پھر ساری پارٹی میرے خلاف ہو جائے گی، اور تم جانتے ہو نا میرا سیاسی کریئر میرے لیے کتنا اہم ہے۔ اور وہیں دوسری طرف زین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ یہاں پر مہرو کی سسٹر اس کے گھر آئی ہوئی ہوتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر، تو وہیں زین پہنچ جاتا ہے اور جیسے لڑکی کو دیکھتا ہے سامنے بیٹھا تو جا کر اسے ٹیز کرنے لگتا ہے، اسے بات چیت کرنے لگتا ہے، زبردستی اسے انٹریکشن کرنا چاہتا ہے۔ مہرو نساء کی بہن تھوڑی ڈر سی جاتی ہے، اس کے اس لہجے سے تھوڑی خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مہرو نساء جیسے ہی آتی ہے تو زین اس کمرے سے نکل کر چلا تو جاتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں بعد میں کئی طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ مہرو نساء کو ٹیز کرنے کی خاطر، اسے تکلیف پہنچانے کی خاطر اس کی بہن پر بری نظر ڈالے گا، ڈورے ڈالے گا، کسی طرح اسے اپنی طرف پھنسانا چاہے گا۔ وہیں دوسری طرف عمل پہنچ جاتی ہے مہرو نساء کے کمرے میں، وہاں پر جا کر کہنے لگتی ہے کہ واہ تم تو بڑے مزے سے بیٹھی ہو، چلو کچھ دن ہے رہ لو، انجوائے کر لو، اس کمرے میں حق صرف میرا اور شاہ نواز کا ہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی، یہ بات سنتے ہی مہرو نساء تھوڑی سی مسکرائے گی اور کہنے لگے گی جس شخص پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس کے کمرے پر تمہارا حق کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟